السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا کی آج 9واں ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے عبد الملک بن مروان کے دور میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کرنے والے ظالموں کے انجام کے بارے میں سنا تھا۔ آج اور کل کی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم کربلا کے بعد کے کچھ ادوار یعنی دور اور خلفاء کے بارے میں سنیں گے کہ کربلا کے واقعے کے بعد چند ایسے دور گزرے جو خلیفہ آئے وہ کیسے تھے، اور کربلا کے بعد کس دور میں جا کر اسلام صحیح معنوں میں اسٹیبل ہوا۔ ہم نے سنا تھا کہ یزید کے بعد مروان اور مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا تھا۔ عبد الملک بن مروان 60 ہجری میں پیدا ہوا تھا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اپنے باپ مروان ہی کی زندگی میں ولی عہد بن گیا تھا، یعنی حاکم بن گیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کے کچھ اچھے پہلو بھی ہیں اور کچھ برے، بلکہ عجیب اور خطرناک بھیانک کہا جائے تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ دراصل یہ خلیفہ بننے سے پہلے اچھا انسان معروف تھا، یعنی مشہور تھا۔ اس کے بارے میں مدینے میں یہ کہا جاتا تھا کہ مدینے میں کوئی جوان عبد الملک بن مروان سے بڑھ کر چالاک فقہ یعنی دینی مسائل کا جاننے والا، عبادت گزار اور قرآنی علوم کو جاننے والا نہیں ہے۔ اس کے علم اور فقاہت کی بنیاد پر اس کے بارے میں بعض صحابہ کے تعریفی اقوال بھی ملتے ہیں، مگر اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کو ہی نہیں جانتا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب مسلم بن عقبہ مدینے میں آیا تو وہ پہلے مسجد نبوی میں آ کر عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھ گیا تو عبد الملک نے اس سے کہا کہ تو بھی اس لشکر سے ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ عبد الملک نے کہا کہ تو برباد ہو جا، تو نہیں جانتا تو ایسے شخص کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے جو اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ وہ پہلے بچے تھے جن کی ولادت مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئی تھی، اور عبد الملک نے یہ بات بھی اس لیے کہی تھی کیونکہ مسلم بن عقبہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مدینے کے بعد مجھے عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے جانا ہے۔ anyway ناظرین، عبد الملک نے مزید کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاکم بنایا تھا۔ اگر تو دن کے وقت ان کے پاس جائے تو انہیں روزہ دار پائے گا، اگر رات کے وقت جائے تو نماز میں مشغول دیکھے گا۔ اگر تمام لوگ اس کے قتل پر اتفاق کر لیں تو خدا ان سب کو اوندے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔ ناظرین دیکھیں، یہ عبد الملک ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فضائل سنا رہا ہے، لیکن یہی عبد الملک جب اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنا تو اسی نے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے حجاج بن یوسف کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ ایک یوسف نامی یہودی مسلمان ہوا تھا اور وہ پرانی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ ایک دن وہ مروان کے گھر کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ امت محمدیہ کو اس گھر والوں سے بہت سختی پہنچے گی۔ یہ شخص عبد الملک بن مروان کا بڑا اچھا دوست تھا۔ ایک دن اس نے عبد الملک کے کندھوں پر ہاتھ مارا اور اس سے کہا کہ جب تو بادشاہ بن جائے گا تو امت محمدیہ کے معاملے میں خدا سے ڈر کر کام کرنا۔ عبد الملک نے کہا چھوڑو بھی، میں کہاں اور وہ بادشاہت کہاں؟ اس نے کہا میں تجھے پھر کہتا ہوں، ان کے معاملے میں خدا سے ڈرنا۔ جب یزید نے اہل مکہ پر اپنی فوج بھیجی تو عبد الملک نے کہا خدا نہ کرے کہ میں کبھی حرم پر فوج کشی کروں۔ یوسف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ گھبرا نہیں، تیرا لشکر جو وہاں جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ناظرین، اس کے دور میں مکہ مکرمہ پر جو حملے کیے گئے، پتھر برسائے گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر اہل مکہ شہید ہوئے، وہ سب اس کے دور میں اس کی خلافت میں ہوا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کے شہید کیے جانے کے بعد اس نے 75 ہجری میں مدینے میں خطبہ پڑھا تو کہا میں عثمان کی طرح کمزور خلیفہ نہیں ہوں اور نہ معاویہ کی طرح ناز و نعمت کا اثر دکھانے والا ہوں اور نہ یزید کی طرح کمزور رائے رکھنے والا ہوں۔ مجھے تو تلوار کے علاوہ اور کوئی دوا نہیں آتی۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گا مگر میری مخالفت کرنا برداشت نہیں کروں گا۔ آج کے بعد تم میں سے جس شخص نے مجھے خدا سے ڈرنے کے لیے کہا میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ منبر سے اتر گیا۔ ناظرین، اسی کے دور حکومت میں حجاج نے کعبہ شریف کو ڈیمولش کر کے اس صورت میں بنا دیا جس صورت میں کعبہ آج ہے، اور اسی حجاج کے حکم پر ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے زخمی کیا، جس سے آپ بیمار ہو کر 74 ہجری میں فوت ہو گئے۔
اس کے بعد حجاج نے مدینے میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تنگ کیا۔ یہ سب اسی کے دور میں ہو رہا تھا، لیکن اس کے دور خلافت کے کچھ اچھے کام بھی مشہور ہیں، جیسے اسی نے سب سے پہلے دینار بنوائے اور ان پر قرآن مجید کی آیات لکھوائیں۔ اسی نے سب سے پہلے رجسٹر فارسی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کروائے۔ کعبے پر ریشم کا کپڑا بھی سب سے پہلے اسی نے لٹکوایا۔ لیکن کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ ہوں، علماء کرام فرماتے ہیں اگر عبد الملک کے گناہوں میں صرف حجاج کو مسلمان اور صحابہ پر حاکم بنانا ہی ہوتا کہ جس نے ان کی توہین اور ذلت اور قتل و اذیت کا کوئی موقع نہیں چھوڑا اور بے شمار صحابہ کرام تابعین کو شہید، زخمی، اذیت پہنچائی تھی، صرف اس کا یہی جرم ہی اللہ پاک سے اس کی شدید ناراضگی اور عذاب کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کو بلوایا، اسے ولی عہد مقرر کیا، یعنی اسے حاکم بنایا، اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حجاج کی عزت کرنا، کیونکہ اس نے تمہیں ممبروں پر چڑھنے کے مرتبے تک پہنچایا۔ اس کو اپنے دائیں ہاتھ اور تلوار سمجھنا، وہ تجھے دشمنوں سے پناہ میں رکھے گا۔ اس کے خلاف کسی کی بات نہ سننا، اس کی محتاجی تجھے زیادہ ہے بجائے اس کو تیری محتاجی ہو۔ جب میں مر جاؤں تو لوگوں سے بیعت لے لینا اور جو شخص انکار کرے اسے قتل کر دینا۔ ناظرین، اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا۔ 36 سال کی عمر میں دمشق میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ یہ چونکہ نہایت ناز و نعمت سے پلا ہوا تھا، لہٰذا یہ پڑھنے لکھنے میں بہت ہی ویک تھا۔ عبد الملک کے کفن دفن سے فارغ ہو کر اس نے جامع مسجد دمشق میں آ کر خطبہ دیا، جس میں اس نے لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو، جو میری نافرمانی کرے گا اس کا سر توڑ دیا جائے گا، اور جو خاموش رہے گا وہ اپنے مرض میں خود ہی ہلاک ہو جائے گا، یعنی وہ گھٹ گھٹ کر خود ہی مر جائے گا۔ اس کے بارے میں تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ اپنی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے کہ ولید نے شام کی، حجاج نے عراق کی، عثمان بن جبارہ نے حجاز کی، اور قرہ بن شریک نے مصر کی زمین کو ظلم سے بھر دیا۔ لیکن اس کے دور میں بھی کچھ اچھے کام ہوئے۔ اسی کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ اور ہند کی طرف فتوحات حاصل کی۔ ولید نے اپنے چچازاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا عامل و حاکم مقرر کیا۔ اس نے جامع مسجد دمشق کی توسیع و تعمیر کی، اور اسی کے دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انڈر میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرایا گیا، اور ازواج مطہرات کے جو رومز تھے ان کو بھی مسجد میں شامل کر کے اس کو مزید وسیع کیا گیا۔ ولید نے لوگوں کی ویل بینگ کے لیے بہت اچھے کام کیے، سڑکیں نکلوائیں، شہروں اور قصبوں میں مدرسے بنوائے، مسافر خانے بنوائے، کنویں کھدوائے، کلینکس کھلوائے، راستوں کی سیفٹی اور مسافروں کی حفاظت کا ارینجمنٹ کیا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی، وہاں ایک نہر لا کر اہل مدینہ کی اس تکلیف کو دور کیا، محتاج خانے قائم کیے، رعایا کی تکلیف دور کرنے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کا اس کو بہت خیال تھا۔ اس کے عہد حکومت میں ہر طرف فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور کوئی اندرونی بغاوت اور فتنہ فساد جو قابل تذکرہ ہو نہیں ہوا۔ ولید نے فقراء اور علماء کے وظیفے اتنے زیادہ مقرر کیے کہ وہ سب خوشحال رہنے لگے۔ اس کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اسے اس کے باپ عبد الملک نے ہی ولید کے بعد ولی عہد مقرر کیا تھا، یعنی حاکم مقرر کر دیا تھا۔ سلیمان اپنے بھائی ولید سے عمر میں 4 سال چھوٹا تھا۔ ولید کی وفات کے بعد اس کے ہاتھ پر جمادی الثانی سن 96 ہجری میں بیعت خلافت ہوئی۔ سلیمان عدل و انصاف اور جہاد کا شوقین تھا۔ اس کی خوبیوں کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا وزیر اور اپنا مشیر بنایا ہوا تھا، اور انہی کے مشوروں پر چلتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اخلاق و عادات میں اچھی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی۔ حجاج کے عاملوں کو اس نے معزول کر دیا تھا، اور عراق کے قید خانوں میں جتنے شخص بھی قید تھے انہیں رہا کر دیا تھا۔ عہد بنو امیہ میں ایک بری رسم جاری ہو گئی تھی کہ وہ کامنلی نماز لیٹ کر کے آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان عبد الملک نے اس رسم کو مٹا کر نماز اول وقت میں پڑھوانے کی ترکیب شروع کی۔ گانوں وغیرہ سے اس کو سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے گانے بجانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کی خوراک بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ یہ 70 انار، بہت سی کشمش، 6 مہینے کی عمر کا ایک بکرا اور 6 مرغ کھا گیا، اور یہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم شخص تھا۔ اس نے ایک دن آئینہ دیکھا تو اپنی جوانی اور حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان حیادار تھے،
اور معاویہ حلیم یعنی بردبار تھے، اور عبد الملک سیاست کرنے والا تھا، اور ولید ظالم تھا، اور میں جوان بادشاہ ہوں۔ اس بات کو ابھی 1 مہینہ ہی نہیں گزرا تھا کہ یہ مر گیا۔ اس کی وفات جمعے کے دن 10 صفر 99 ہجری میں ہوئی۔ ناظرین، اس کی زندگی کا ایک بہت اچھا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت کے لیے نامینیٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا ایک یادگار دور اور ایک سنہرا دور شروع ہوا۔ خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوئی تھی۔ یہ وہی دور تھا ناظرین کہ اس دور میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے حقوق ملنا شروع ہوئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ ناظرین، آگے کیا ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلافت کے بارے میں جانیں گے۔